اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے نا، جتنی اونچی پرواز، تو پھر جب اس پرواز میں کوتاہی کیجئے تو نقصان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو جو بندہ اس کی قدر نہیں کرے گا، اس رات کو بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں رہے گا، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اس کی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ دنیا کا واحد گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ہر گناہ گار کو معاف کر سکتے ہیں، جتنا بڑا گناہ گار ہو، زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، جابر ہے، معاف کر سکتے ہیں ہر گناہ گار کو۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس پر اللہ قادر ہونے کے باوجود بھی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے، وہ گناہ ہے شرک والا گناہ۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، پیدا کرنے میں بھی اکیلا ہے، سننے میں بھی اکیلا ہے، جاننے میں بھی اکیلا ہے، زندہ کرنے میں، مارنے میں بھی اکیلا ہے۔ آگے کہتا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک ذہن بنا رہا ہے، یہ کلمے پہلا دوسرا کلمہ ایک عقیدہ بنا رہا ہے مسلمان کہ نافع اور ضار ہر حال میں ایک اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا بات فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کی بھی بخشش نہیں کرتے۔ ماں باپ کے دل میں اللہ پاک نے رحمت ڈال دی ہے، شفقت ڈال دی ہے، الفت ڈال دی ہے، پیار ڈال دیا ہے، محبت ڈال دی ہے اپنی اولاد کی۔ اتنی شفقت والے والدین، اتنی محبت والے والدین، دنیا کا سکون قربان کرنے والے، دنیا میں آرام قربان کرنے والے، دنیا کی آسائشیں آرائشیں اپنی اولاد کی حضرت قربان کرنے والے، لیکن وہی اولاد جب اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، منہ دکھاتی ہے، پھر اللہ کی رحمت کو بھی غضب کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ اس ماں باپ کے نافرمان کو لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ بس اور وجہ کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں اللہ پاک نے، دیکھیں نا یہ چرند پرند درند ہیں، مرغی دیکھ لیں، اس کے چوزے کو ذرا آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں، اس ماں کے دل میں اپنے چوزے کی کتنی محبت ہے۔ بلی کے بچے کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، ایک چڑیا ہے وہ گھونسلے پر بیٹھی اپنے بچے کے اوپر، سرد رات ہے، اس نے اپنا ایک پر پھیلایا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے اور اس پالے کی وجہ سے وہ چڑیا مر جاتی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، جب اس کو اٹھاتا ہے، چڑیا تو مردہ ہے، مر گئی ہے، لیکن اس کے پروں کے نیچے اس کا بچہ زندہ ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ تو فرمایا انسان کے دل میں تو اللہ پاک نے جو رحم ڈالا ہے وہ حیوانوں کا پیار، چرندوں پرندوں کا پیار ماں باپ کے پیار کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور ماں باپ کی وہ محبت لازوال محبت ہے، ختم نہ ہونے والی محبت اور پیار اور شفقت جس کی اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں۔ فرمایا اتنے پیار کرنے والے ماں باپ کہ جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو اس شب قدر کو اللہ اس نافرمان اولاد کو نہیں بخشتے ہیں۔ ماں باپ واحد ماں باپ ہیں کہ قرآن نے اپنے مرنے والے ماں باپ کے لیے بھی دعا کی تلقین کی، دعا سکھائی بھی۔ جب ماں باپ مر جائیں ان کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے، تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مولا کریم کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، یا اللہ مرنے کے بعد اب تو بھی ان پر رحم فرما دی۔ کتنی پیاری یہاں بھی رحم کی اپیل ہے۔ دوسرا فرمایا کینہ رکھنے والا بندہ، تیسرا جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوگا، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، اس بندے کے بھی اللہ اس رات کو بخشش نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بات عرض کر دی کہ ہم چند روپے کے منافع کی خاطر اگلے بندہ کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یاد رکھیں اگر یہی جذبہ لے کر ہم قبر میں چلے گئے اللہ بخشش قطع نہیں کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا بہترین انسان ہوا خیر الناس من ینفع الناس، وہ بہترین انسان ہے جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اور چوتھا بدبخت فرمایا شراب کا عادی انسان، جو شراب پیتا ہے اس رات کو اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے۔ اور نبی کریم نے فرمایا نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت ہے نا، جنت کے
اس کا سوراخ کر دیا جائے، سوئی کے ناکے جتنا سوراخ کر دیا جائے رب کی جنت کا، اس کی اتنی پیاری خوشبوئیں ہیں کہ سوئی کے ناکے جتنا جو سوراخ کر دیا جائے ساری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ فرمایا جو شراب کا عادی بندہ ہے بغیر توبہ کے مر گیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، یعنی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی رخصت ہونے والی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔